لیکن ایک رشتہ میاں بیوی والا بھی تھا. تو گھر میں کون سا رشتہ رکھا آپ نے؟ میاں بیوی والا رکھا ہے. میں تو یہ حدیث سن کے حیران ہوتا ہوں. حضرت عائشہ کے پاس, حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. بخاری کی حدیث ہے. باری کس کی ہے؟ ابے تم کیا جانو ان حدیثوں کا مطلب, جن کی 2-3 ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. تم لوگ بس گنوا دیا, تم لوگوں نے سب برباد کر دیا. ابھی بھی جو تھوڑا سا ٹائم ہے تم لوگ کے پاس ادھر میں, کوئی شادی تو 2 کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, عورت کی محبت کا بھی جبھی پتہ چلتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی. یہ شکایت تو بہت سنی ہے, شوہر ٹائم نہیں دیتا. بیوی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے میاں کی. میں کہتا ایک اور کر لے کمپٹیشن میں, پھر تجھے ٹائم دے گی. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بعض جگہ ہوتا ہے. خیر, ایسا نہ ہو کہ کی اور وہ بھی نہیں دے رہی, کیونکہ آپ میں کوئی ایسا فالٹ ہے. اچھا خیر, تو یار آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو یار. میرا تو ایسا حوصلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ذات بہن ہے, ان سے نکاح ہوا ہے نبی کا, انہوں نے حلوہ بنا کے کوئی بھی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. تو حضرت عائشہ مسجد نبوی میں ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. بھائی دوستوں کے سامنے بیوی کتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا اپنے ہسبینڈ کو. شاید اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, یا پردہ کیا ہوا ہو, چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو چہرہ پہ کپڑا ہوگا, یا یہ کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہوں گی اس وقت تک. لیکن صحابہ موجود تھے وہاں. تو جب آپ کے دوست احباب موجود ہوتے ہیں تو پھر تو عورت اور زیادہ ریزرو ہوتی ہے نا, کہ بھائی جھگڑا کمرے میں کر لیں گے, ابھی یہاں تو ایک بڑی باوقار محفل لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے, حضرت زینب نے حلوے کی پلیٹ بھیجی, اور حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا نا, خادم لے کر آیا, حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. یعنی باری میری ہے تو اپنی باری میں حلوے بنانے تھے نا. کیا خیال ہے بھائی, باری میری ہے اور آپ کھانا وہاں سے آپ بنا کے بھیج رہی ہو. تبھی تو یہ جو بے وقوف قسم کے لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں نا, اور پھر مجھے اپنی حماقت کے واقعات بتا بھی رہے ہوتے ہیں, تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کی بیوی نے ان کو اتنے ٹھڈے نہیں لگائے جتنے میں لگاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جب ایکچولی میں پہلی وائف کے گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 4 بجے میری فرسٹ وائف فون کرتی ہے اور مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, تو سیکنڈ کو اس پہ غصہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں, اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ میری باری میں آپ کی فرسٹ وائف سے کیسی ماشاءاللہ بے تکلفی کی باتیں ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں فرسٹ وائف کے جب گھر ہوتا ہوں نا, تو ٹھیک 1:30 بجے میری سیکنڈ کا, پھر سیکنڈ کے گھر ہوتا ہوں یا فرسٹ کے گھر ہوتا ہوں, سیکنڈ کا فون آتا ہے اور وہ مجھ سے خیریت پوچھتی ہے, میں خیریت بتاتا ہوں, ہیلو ہائی. اس پہ میری پہلی والی کو غصہ آتا ہے. تو میں نے کہا پاگل کا آدمی, تو میرے تو عجیب پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت حیرانگی ہوتی ہے یار. تو تم اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور فون پہ گپے کس سے لگا رہے ہو اس سے. آج ایک بندہ آیا, 2 کی ہوئی ہے نا اس نے, ایسے واقعات اب آ رہے ہیں, حادثات کہہ لیں یا واقعات کہہ لیں. تو کہہ رہا ہے میں نے 2 کی ہوئی ہیں, مجھے ہدایات دیں کیسے چلاؤں میں نا. میں نے کہا جب پہلی کے گھر جاتے ہو نا, پھلترو کی طرح دوسرے کی بچوں کو وہاں نہ لے جایا کرو. جب جاؤ اکیلے جاؤ, ورنہ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پہلی کی باری ہے, جب جا رہے ہیں تو 2 بچے یہاں سے چپکا کے اپنے ساتھ لے گئے. اس کو غصہ آتا ہے, یہ پھلترو کی طرح کیوں آ کے, میری اولاد ہے تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ گھر بھی تو میرا ہے, اس کا کرایہ بھی تو میں دیتا ہوں, تو اگر میرے بچے آ گئے تو کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر جا رہے ہو تو دوسروں کی یادگاریں, عورت یہ نہیں دیکھتی آپ کا بیٹا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے میری سوکن کا بچہ ہے, اور جب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کی توجہ بچوں کی طرف. آپ بھتیجا بھانجا لے جاؤ, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے تو میں سوچ رہا ہوں ایک کورس کروا دوں اس کا میں, تاکہ چھچوری حرکتیں نہ کیا کرو. پھر میں نے اس کو بولا جب ادھر جا کے بیٹھو تو اس والی سے فون پہ بات نہ کرو, نمبر بلاک کر کے جاؤ, کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اس کو بتا دو کہ بھائی یہ ان ڈرائیو وغیرہ, کیا ان ڈرائیو ہے, ان ڈرائیو وغیرہ, کوئی ایمرجنسی ہو جائے ان ڈرائیو میں خود ہی چلی آنا. کیونکہ نہیں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے نا, سوکن دوسری کو تپانے کے لیے بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے وہاں بیٹھ کے بھی ہاں ہاں ہی ہو گپیں لگ رہی ہوں گی اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کے دماغ میں یہ بیٹھا شیطان ڈال, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے پڑا ہوا ادھر منہ کر کے سو رہا ہو, لیکن شیطان اس کو بتائے گا دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, فلم دیکھ رہے ہوں گے اور خوب گپیں لگ رہی ہوں گی, ایک دوسرے کو گٹکے کھلا رہے ہوں گے. شیطان سوکن کے ہمیشہ یہی کرتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا وہاں بھی موڈ آف ہو, ادھر منہ کر کے سو رہا ہو. پھر وہ فون کرے گی مجھے یہ ہو گیا, میں مر گئی, مجھے اس کی توجہ لینے کے لیے. خواتین کی شرارتیں جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, یہ خواتین ہی کو پتہ ہوتی ہیں بھائی. تو یہ بہت وہ ایسا نا اپنی توجہ لینے کے لیے, میں مر گئی, میرا یہ ہو گیا, میں یہ ہو گیا. آدمی کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں جا رہا ہوں. ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہوا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اکثر نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو بولا کہ نمبر کیا کرنا ہے, بلاک. ادھر کی ادھر نہیں, ادھر کی بے وقوف لوگ جا کے نا اس کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں
تم تو یہ نہیں کرتی, وہ تو یوں ایسے چائے بنا کے پلاتی ہے, تمہیں تو یہ نہیں آتا, اس کو تو یہ, تو اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا رہا ہے. سوکن کے ایک الگ سی ان میں نفرت ہوتی ہے, کوئی آپس کا ان سے ریلیشن نہ, ادھر کی بات ادھر نہ ادھر. دونوں ملنا چاہیں تو بولو اپنی ذمہ داری پہ ملنا ہے تو ملو, نہیں ملنا ہے تو نہیں ملو. اگر ملی الٹی سیدھی بات ہوئی مجھے نہیں آ کے بتانا, یہ کر لو پھر ملیں, ان کی مرضی ہے. اچھا خیر, میں کہاں سے کہاں نکل گیا. تو اب دیکھو حضرت زینب نے جب حلوہ بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, امی عائشہ کو غصہ آیا اور آپ کے ہاتھ سے آپ نے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. سارے صحابہ موجود ہیں. بظاہر یہ کتنی بڑی بے ادبی اگر اول نظر میں دیکھی جائے, مگر ہمارے نبی کا حوصلہ دیکھیں, ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں کیا اور اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, محبت میں کیا ہے, غیرت ہے کہ بھائی میرے جب میرے شوہر میری باری ہے تو پورے میری طرف توجہ ہونی چاہیے شوہر کی. یہ حلوے شلوے یہ اپنی باری میں جو مرضی کھلانا کھلا. تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کو کیا آ گئی, غیرت آ گئی. تو آپ بیٹھے اور وہ برتن آپ نے جوڑا اور پھر حضرت عائشہ سے جب غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا اس کی قیمت دے دینا زینب کو, کیونکہ برتن ان کا تھا, تاوان آئے گا بہرحال, چیزیں کسی کی. اب یہ نہیں کہ سوکن کا سونے کا کڑا اٹھا کے اس نے گٹر میں پھینک دیا تو بعد میں بھائی تو نے گٹر سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے, زمان دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا, کسی کا مال ضائع کرو گے. کسی کے گھر کا, بیویوں کو نا بتا دیا, کسی کے گھر کا بیلن توڑا, کب توڑا, اپنی ذمہ داری پہ توڑنا, سمجھ رہے ہو, یہ پہلے بتا دینا کہ بیگم آپ مارو, کب بھی جا کے مارو سوکن کے سر پہ, ڈنڈے پھوڑو, سرور پھٹانا, سلائی کا خرچہ کون دے گا, آپ دو گے. میں یہاں سینے کے لیے موچی نہیں ہے میرے پاس جو سر پھٹتے رہیں اور میں سلواتا رہوں, تو ملو ہی نہیں, ملنا ہے اپنی ذمہ داری پہ ملو. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا طلب کی بات. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا, آپ ناراض ہو کے چلے گئے گھر سے, فرمایا میں 1 مہینے نہیں آؤں گا. پھر 29 دن کے بعد آ گئے, 30 دن پورے نہیں ہوئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کی دوری برداشت نہیں ہوئی. تو صحابہ نے کہا آپ تو 30 دن کے لیے گئے تھے, 1 مہینہ بولا تھا, 1 مہینے سے تو 30 ہی ذہن میں آتا ہے. تو نبی نے فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے, یعنی چاند نکل آ گیا تھا, تو آپ نے فرمایا بس مہینہ کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. تو ہمارے نبی کی نارمل لائف تھی, نیچرل لائف تھی, اس میں تکلف نہیں تھا. ایسی لائف تھی کہ ایک بہت اپر لیول کا آدمی اس میں نبی کو فالو کر سکتا ہے, اور ایک ٹماٹر والا دیہاتی کسان بھی اس میں نبی کو فالو بولو کر سکتا ہے. سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب کے لیے اس میں نمونہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کرتی, لوگوں نے اتنے اعتراضات کیے, اور یہ جو ملحد ہے نا, ایتھیس, یہ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں نبی پہ طنز کرنے کے لیے. معاذ اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, آپ کی کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی, آپ فوراً گھر آئے واپس اور اپنی زوجہ کے پاس گئے. پھر آپ نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے, اگر کسی کی عورت پہ نظر پڑ جائے اور دل میں اس کے خیالات آئیں, تو اس کو چاہیے فوراً اپنی زوجہ کے پاس آئے, تاکہ ان خیالات کی تسکین ہو جائے, تاکہ شیطان کو نا ورغلانے کا موقع نہ ملے. تو اس پہ نا ملحد لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں, یار نبی کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی تو دل میں خیال آ گیا. او بھائی, اگر نبی یہ نہ بتاتے تو کسی کو پتہ چلتا ہے بھائی؟ تو یہ تو مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے, غیر اختیاری نظر پڑ سکتی ہے, یا آ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی, آدمی ہے کھا رہا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کا حل بتا دیا, بھائی کہاں جانا ہے, اپنی زوجہ کے پاس آؤ, تاکہ وہ خیالات تمہارے دماغ سے نکل جائیں. ورنہ شیطان کیا کرے گا, انہیں یہی پہلے خیالات آتے ہیں, پھر پہلے نظر نبی کی نظر تو غیر اختیاری پڑی تھی, غیر اختیاری نظر تھی. پہلے کیا ہوتا ہے, غیر اختیاری نظر, پھر جان کر نظر ڈالتا ہے, پھر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, پھر چھوٹے جرم کرتا ہے, ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی طرف آتا ہے, پھر بڑے جرموں کی طرف جاتا ہے, بالآخر زانی بن جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی نے کتنا اچھی سیرت آپ نے بتا دیا. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. فجر کی نماز, صحابہ انتظار میں, اقامت ہو چکی ہے. اچانک آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, جیسے تم بعض دفعہ بھول جاتے ہو میں بھی ایسے بعض دفعہ بھول جاتا ہوں. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا ہوں. اب اگر آپ نہ بتاتے کسی کو پتہ چلتا؟ تو آپ گئے ہیں اور غسل کر کے آئے, اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے بڑے بال تھے, اس سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں اگر انسان صحیح عقل سے سوچے تو یہ تمام باتیں پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. اور ملحد لوگ, بے وقوف لوگ, احمق لوگ اسے پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی دلیل قرار دے رہے ہوتے ہیں. تو انسان جب صحیح سوچتا ہے نا, تبھی میں کہتا ہوں ہمیشہ نارمل لوگوں کو فالو کیا کرو, اب نارمل لوگوں کو فالو مت کیا.